حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے۔ وہ ایک قبر کے قریب رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا سے ڈر اور صبر کر، وہ آپ کو نہ پہچان سکی، اس لیے کہا آپ مجھ سے دور ہو جائیے کیونکہ آپ کو میری طرح مصیبت نہیں پہنچی۔ پھر جب اسے بتایا گیا کہ یہ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے تو وہ در اقدس پر حاضر ہوئی تو وہاں کوئی دربان نہ پایا۔ اس نے عرض کی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، اس لیے معذرت خواہ ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر تو پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ وہ اپنے بچے پر رو رہی تھی۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ شاید وہ عورت نوازن تھی اور بہت زیادہ جزا و فضا رونا پٹنا کر رہی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ اللہ عز و جل سے ڈر، اس لیے فرمایا تاکہ اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے۔ گویا فرمایا کہ تو نے اگر صبر نہ کیا تو اللہ عز و جل کے غضب سے ڈر اور آؤ بکا نہ کر تاکہ تجھے اس پر ثواب ملے۔ بڑی مصیبت کے وقت صبر کرنا ہی اصل صبر ہے اور اس پر اجر عظیم ہے۔ بیٹے کی موت ماں کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ وہ عورت بھی اپنے بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اس کی قبر پر آ کر رونے لگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو صبر کی تلقین فرمائی۔ اس پر غم کا غلبہ تھا، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پہچان سکی اور بولی کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، جیسا غم مجھے پہنچا ہے آپ کو ایسا غم نہیں پہنچا۔ پھر جب اسے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بتایا گیا تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس نے اپنے انداز گفتگو پر معافی مانگی۔ صدمہ کسے کہتے ہیں؟ علامہ عینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں، صدمہ کے معنی کسی چیز سے ٹکر لینے کے ہیں، کیونکہ مصیبت سے بھی دل کو ایک دھچکا لگتا ہے، اس لیے مصیبت کے اثر کو صدمہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں صبر سے مراد صبر کامل ہے جس پر ثواب مرتب ہوتا ہے، ورنہ مصیبت خواہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو، رفتہ رفتہ صبر آ ہی جاتا ہے۔ کسی مصیبت پر اجر صبر جمیل اور حسن نیت ہی سے ہے۔ اس عورت پر غم کا شدید غلبہ تھا، اس لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پہچان سکی اور اس انداز میں جواب دیا مرات المناجی میں ہے، یہ نہ پہچاننا بھی شدت غم سے ہوگا، ورنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو اجنبی بھی پہچان لیتے تھے، گلی سے گزرتے تو گھر والے خوشبو کی مہک سے پہچان جاتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو کنکر پتھر جن و انس چاند تارے سورج سب جانتے ہیں۔ اس عورت نے جو کہا تھا وہ کفر تھا، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین تھی، مگر چونکہ اس نے غم کی مدہوشی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانے بغیر یہ الفاظ کہے تھے، اس لیے وہ اسلام سے خارج نہ ہوئی۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر جان کنی کی شدت میں مرنے والے سے کوئی کفر کی بات سنی جائے تو وہ اسے کافر نہ کہا جائے گا، اس کی نماز جنازہ و دفن ہوگا، کیونکہ مدہوشی کا کفر معتبر نہیں۔ دلیل الفالحین میں ہے، جب اس عورت کو بتایا گیا کہ تجھے نیکی کی دعوت دینے والے والی دو جہاں سرور ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے تو اس نے دل میں خوف محسوس کیا۔ آپ کے دربان عالی کی ہیبت اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ اس نے سوچا کہ جس طرح دنیاوی بادشاہوں کے دربان پہرے دار ہوتے ہیں، لوگوں کو بادشاہ کے پاس جانے سے روکتے ہیں، شاید یہاں بھی ہیں ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ لیکن جب وہ شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالی میں پہنچی تو معاملہ برعکس پایا۔ وہاں نہ کوئی دربان تھا نہ پہرے دار، کیونکہ وہ کسی دنیاوی بادشاہ کا دربار نہ تھا، بلکہ وہ تو نبیوں کے سالار احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دربار تھا جہاں ہر بے کس ناچار کو حاضر خدمت ہونے کی اجازت عام تھی۔ یہ وہی مقدس بارگاہ تھی جہاں حاضر ہونے والوں کے بگڑے ہوئے کام بند